میں وہ پڑھ دیتا ہوں چند منٹ میں، اس میں تاریخی حوالے بھی میں نے کچھ دیے ہیں، اس کا پس منظر دیا ہے کہ آخر اس کے حوالے سے اس کا عنوان ہے کہ ایک آئینی وعدہ، ایک تاریخی و قومی تقاضا۔ پاکستان کا قیام صرف جغرافیائی حدود کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک نظریاتی ریاست کا ظہور تھا۔ اس نظریے کی بنیاد اسلام، مشترکہ تہذیب اور اردو زبان پر رکھی گئی، جو مختلف لسانی گروہوں کے درمیان رابطے کی زبان کے طور پر ابھری۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان کا درجہ تو دے دیا گیا، مگر اس کے عملی نفاذ کے وعدے آج بھی ادھورے ہیں۔ اردو کا سیاسی کردار۔ اردو زبان نے تحریک پاکستان میں ایک سیاسی اور تہذیبی ہتھیار کا کردار ادا کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اردو کو نہ صرف اپنے مذہبی اور علمی اظہار کا ذریعہ بنایا بلکہ اسے ہندو مسلم ثقافتی کشمکش میں ایک شناختی علامت کے طور پر اپنایا۔ سن 1867 میں جب ہندو اکثریت نے ہندو کو دیوناگری رسم الخط میں رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو سر سید احمد خان نے اردو کے دفاع میں آواز بلند کی اور کہا، اردو ہماری تہذیب کی جان ہے، اگر اردو کو چھوڑ دیا گیا تو ہماری ملی شناخت مٹ جائے گی۔ قائد اعظم کا موقف اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 24 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی اور کوئی دوسری زبان نہیں۔ اس بیان سے اردو کی حیثیت بطور قومی وحدت کی علامت اور ریاستی زبان مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کی شق 251 کے مطابق پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور حکومت 15 سال کے اندر اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ یعنی آئینی طور پر 1988 تک اردو کا مکمل نفاذ لازم تھا، لیکن اس پر عمل درآمد آج تک مؤثر انداز میں ممکن نہیں ہو سکا۔ 8 ستمبر 2015 کو سپریم کورٹ نے جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں اردو کو بطور سرکاری زبان نافذ کرنے کا فیصلہ دیا۔ عدالت نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت کی کہ تمام سرکاری مراسلات اردو میں ہو، عدالتی فیصلے اردو میں جاری کیے جائیں، مقابلے کے امتحانات بھی اردو میں لیے جائیں، مگر آج کئی سال گزرنے کے باوجود یہ فیصلہ بھی نظر انداز کر دیا گیا۔